مزید اس میں ہمارے علماء کی مدد اور نصرت فرمائے اور اصلاح کی سربلندی کے لیے جہاں جہاں جس
انداز میں کام کیا جا رہا ہے، رب ذوالجلال مزید اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں گفتگو سے پہلے آپ کی طرف سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح بیٹھ کر آپ سامنے یہاں آ جائیں تو میرے لیے بھی گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی اور آپ کو سمجھنے کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ آپ کی طرف سے قریب آ جائیے، تشریف لے آئیے، تھوڑا قریب کا آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی تاکہ گفتگو بھی ہمیں صحیح سمجھ میں آئے اور جو ایک محافظ کا نظم و ضبط ہوتا ہے تو اس کا بھی ہم تھوڑا سا خیال رکھیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے تمام حضرات کے سامنے تلاوت کی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام حضور سیدی مجدد ریاض حاضرہ امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کے بہت سے مبارک اور ماہ ربیع الاول شریف کے استقبال کے سلسلہ میں منعقد کیا گیا، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہی دونوں موضوع پر کچھ نقشی کروں گا تاکہ ہمیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے اور پھر آپ نے جو ہمیں درس و تدریس کیا، جو آپ نے علم کی فقاہتیں اور علم کے جس دام عروج پہ خود پہنچے، پھر اس کے ذریعے پھر امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، آپ نے امت مسلمہ کی رہنمائی علم کے اعتبار سے بھی فرمائی اور عشق مصطفیٰ کے اعتبار سے بھی فرمائی۔ تو عزیزان محترم، حضور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کا مختصر سا تعارف کرا کے میں آگے گفتگو کو لے کے چلتا ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت 10 شوال محرم 1272 ہجری کو بریلی شریف میں محلہ جسوری کے اندر آپ کی ولادت و سعادت ہوتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جس وقت آپ کی ولادت و سعادت کے ایام قریب تھے تو آپ کے والد گرامی خواب کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا نقی علی خان صاحب علیہ الرحمہ آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور سرکار علیہ السلام جو ہے اشارہ عطا فرما رہے ہیں کہ اے نقی علی خان، ان قریب تمہارے یہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، وہ بچہ وہ ہے کہ جو روح زمین پر ہمارے دین کی سربلندی کو لے کر جائے گا اور ہمارے دین کے پرچم کو سربلند کرے گا۔ اس انداز میں میرے آقا علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہو گئی۔ اس کے بعد 4 سال کی عمر مبارک جب حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ہوتی ہے، آپ نے ناظرہ قرآن پاک کو مکمل کر دیا۔ فقط 4 سال کی عمر۔ آج ہمارے بچے بھی ہیں 4 سال کی عمر کے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ 4 سال کی عمر کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علم کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کو شخصیت ہے۔ فقط 4 سال کی عمر مبارک میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل کر اور 6 سال کی عمر مبارک میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک عظیم الشان پروگرام کے اندر آپ نے تقریر فرمائی جو 2 گھنٹے مسلسل آپ نے گفتگو فرمائی اور علماء کو بھی حیران
فقط 6 سال کی عمر مبارک میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پر فرمائی، اور 8 سال کی عمر مبارک جب آپ کی ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلا فتویٰ 8 سال کی عمر مبارک میں کر لکھا۔ اور پھر ہدایت الناس کتاب ہے جو کہ عربی زبان میں ہے، درس نظامی کے عالم کے کورس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ میرے امام نے فقط 8 سال کی عمر مبارک میں اس عربی کی کتاب کی شرح لکھ ڈالی۔ اور اس کے بعد حضور سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ کی عمر مبارک جس وقت 13 سال 10 ماہ 4 دن کی ہوتی ہے، آپ جو ہے جو ظاہری علوم تھے آپ نے ان سے فراغت حاصل کر دی، فقط 13 سال 10 ماہ کی عمر مبارک میں۔ اب عزیزان محترم، آج ہمارا 13-14 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بھی محنتی ہو، ذہین ہو تو زیادہ سے زیادہ بھی کرے تو قرآن مجید بخاری میں حفظ کرتا ہے، اس سے زیادہ علم حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ نے 13 سال کی عمر مبارک میں تمام علوم عقلیہ اور عقلیہ سے فراغت حاصل کی، اور 13 سال کی عمر مبارک میں ہی آپ کے والد گرامی نے آپ کو مسند افتاء پر بٹھایا اور فرمایا اے احمد رضا، آج کے بعد فتویٰ میں نہیں دوں گا، فتویٰ آپ دیا کریں گے، فتویٰ آپ دیا کریں گے۔ عزیزان محترم، 13 سال کی عمر مبارک میں میرے امام اہل مقام کو مسند افتاء پر بھی بٹھا دیا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایسے نہیں بٹھایا گیا، یہ مت سمجھنا کہ میں ٹھیک ہے جی اپنا بچہ تھا، دانش کا بھی اپنا تھا تو بس بٹھا دیا مسند پر، نہیں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میرے امام اہل سنت نے وہ مسائل حل کیے ہیں کہ جو پوری روح زمین پر سوال ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے کسی عالم دین کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ جواب سوال بریلی کی سرزمین میں پہنچتا تھا تو میرے امام کی نظر کے سامنے آتا تھا، تو میرے امام فقط 1 صفحے کا جواب نہیں لکھتے تھے، فقط 2 صفحوں کا جواب نہیں لکھتے تھے، بلکہ کئی مسائل تو ایسے ہیں، کئی سوال تو ایسے آئے ہیں جہاں میرے امام نے درجنوں کتابیں تحریر کر کے ان کو ثابت کیا ہے۔ فقط 1-2 صفحوں کا جواب نہیں، 1-2 صفحوں کا جواب نہیں، بلکہ پوری کتابیں تحریر کر کے میرے امام اہل سنت نے ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جس وقت میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کے قدموں میں آپ کے بیٹھے ہوئے شاگرد وہ حد سے اعظم چھوچ علیہ رحمہ، آج کل آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ہاشمی میاں رحمت برکات اللہ علیہ، سید ہاشمی میاں، ان کے بیانات آپ جو ہے یوٹیوب وغیرہ پر سنتے رہتے ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے والد گرامی حضور سیدی محدث اعظم کو چھوچ علیہ رحمہ آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھے تھے، اس وقت مناسبہ کا ایک سوال حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس آ جاتا ہے۔ علم مناسبہ کیا ہے؟ علم مناسبہ یہ ہے کہ میراث ہم تقسیم کرتے ہیں، جو میراث ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ میراث آدھا علم ہے، یہ میراث علم میراث آدھا علم ہے۔ عزیزان محترم، اس آدھے علم کے اندر سب سے جو ٹف موضوع ہے وہ علم مناسبہ کا ہے۔ عزیزان محترم، مناسبہ یہ ہے، میراث تو یہ رہی کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کی جائیداد لی، اس کا مال لیا، اس کے ورثاء پر تقسیم کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن مناسبہ یہ ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہوا، ابھی اس کی جائیداد تقسیم نہیں کی تھی، پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کی بھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی، آگے چلتے چلتے کسی اور بندے کا انتقال ہو گیا، اس کی ابھی تک جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی، اگلے بندے کا انتقال ہو گیا۔ اب کسی کو خیال آیا کہ یار یہ تو 5 بندے 6 بندے ہو چکے، آج تک ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، ایک بندے کی وراثت تقسیم کرنا آسان ہے، لیکن جب 6 بندوں
لیا، پھر اس کے بعد دوسرے بندے کو دیکھا جائے گا، پھر تیسرے بندے کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان مطلب میرے امام اہل سنت کو رب ذوالجلال نے کس انداز کا علم عطا فرمایا تھا، کس انداز کی فقاہت عطا فرمائی تھی، کس انداز کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ محدث اعظم وقت کے محدث ہیں، عزیزان محترم آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ میرے امام نے محدث اعظم کو چھوٹی کتنے کے حوالے کیا سوال کہ اے محدث اعظم کل اس سوال کو آپ نے آپ کے سو حل کرنا ہے۔ محدث اعظم کو چھوٹی علامہ فرماتے ہیں میں وہ سوال لے کر چلا گیا، میں نے ایک دن پورا لگایا، پھر ایک رات پوری لگائی، پھر اگلا دن پورا لگایا، اگلی رات پوری لگائی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے وہ مناسبہ کا جو سوال تھا اس کو حل کیا، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی بارگاہ میں 2 راتیں 2 دن اس کو حل کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد میں امام اہل سنت کے پاس لے کر حاضر ہوا۔ جب میں امام اہل سنت کے پاس لے کر اس مسئلے کو حاضر ہوا، میرے امام نے فرمایا میں حل ہو گیا، جی حضور ہو گیا، اور میں بڑی دیر کرتی ہے حل کرنے میں، بڑی دیر کرتی ہے حل کرنے میں۔ حضور مناسبہ کا سوال تھا، بڑا طویل تھا، اور جو ہے اس کو حل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا۔ میرے امام نے فرمایا اچھا ذرا سوال پڑھ کے سنائیے، ذرا سوال پڑھ کے سنائیے۔ ادھر سے محدث اعظم کو چھوٹی علامہ سوال پڑھ رہے ہیں، میرے امام ادھر سے فرما رہے ہیں جیسے انگلیوں پر گنتی کرتے جا رہے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا یہ فلاں بندے کا جو تم نے نام لیا اس کا حصہ یہ بنے گا، پھر یہ فلاں کا جو آپ نے نام لیا اس کا حصہ یہ بنے گا، جو فلاں کا نام لیا اس کا حصہ یہ بنے گا، جو فلاں کا نام لیا اس کا حصہ یہ بنے گا، جو فلاں کا نام لیا اس کا حصہ یہ بنے گا۔ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے محدث اعظم کو چھوٹی کو 2 دن 2 راتیں لگ گئی، میرے امام نے فقط 1 منٹ کے اندر اپنی انگلیوں پر گنتی کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور جب حل کیا محدث اعظم کو چھوٹی علامہ میرے امام کے قدموں میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم اے امام اہل سنت یہ آپ کے پاس کوئی عام علم نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پاس رب ذوالجلال کا دیا ہوا علم لدنی موجود ہے، آپ کے پاس علم لدنی موجود ہے، جس میں محدث اعظم کو چھوٹی کو 2 دن 2 راتیں لگ گئی، میرے امام نے فقط انگلیوں پر گنتی کر کے 1 منٹ کے اندر حل کر کے بتا دیا۔ عزیزان محترم یہ ہے میرے امام اہل سنت، یہ ہے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ عزیزان محترم یہ انداز ہے، یہ فقاہت ہے، یہ علمی مقام ہے میرے امام اہل سنت کا۔ ایسے ان کو امام اہل سنت نہیں کہا جاتا، ایسے ان کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا۔ عزیزان محترم جب لفظ حضرت آ جائے تو پوری روح زمین پر فقط ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے، وہ ذات ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب لفظ اعلیٰ
ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، کون ہے اعلیٰ حضرت؟ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال آیا، پوچھا گیا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کتے کے جھوٹے کے بارے میں عزیزان محترم، کتے کے جھوٹے کے بارے میں سوال ہوا۔ سوال اس کے اندر 3-4 ہے۔ پہلا سوال یہ کہ کتے کے جھوٹے کا حکم کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی کتے کو قتل کر دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ اگر کسی کا شکاری کتا ہو کہ اس کو مار دے تو آیا تو اس پر تاوان لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چوتھی بات یہ کہ اگر کتا جو ہے یہ کیا نجس العین ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان مطلب اس انداز سے میرے امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے۔ عزیزان مطلب جس بندے نے یہ سوال لکھا وہ خود بھی عالم دین، اور اس بندے نے پھر یہ سارے اپنے سوال کے اندر اس نے دلائل بھی نقل کیے جو فتاوی رضویہ شریف 4 جلد کے اندر موجود ہے۔ عزیزان محترم 4 جلد کے اندر یہ پورا سوال اور جواب موجود ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے، میرا سوال اور جواب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سوال اور جواب کے اعتبار سے جو میرے امام کا مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم میرے امام کی بارگاہ میں سوال کیا ہوتا ہے کہ کتے کا جھوٹے کا حکم کیا ہے؟ کتے کو کوئی قتل کر دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کتے کو کسی کا شکاری کتا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اس پر تاوان لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ بھی بتایا جائے کہ کتا نجس العین ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہوا میرے امام اہل سنت سے، لیکن یہ سوال ہوتا ہے میرے امام نے اب قلم اٹھایا، میرے امام نے اب قلم اٹھایا، میرے امام اہل سنت نے احادیث کریمہ کو تحریر کیا، احادیث کریمہ کو تحریر کیا، پھر ائمہ کے اقوال تحریر کیے جن میں امام مالک کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں امام کی یہ دلائل ہے، فلاں امام کی یہ دلائل ہے، فلاں امام نے یہ فرمایا، فلاں امام نے یہ فرمایا۔ یہ پوری تفسیر ذکر کرنے کے بعد میرے امام اہل سنت نے فرمایا اب آئیے ہم فقہاء احناف کی طرف آتے ہیں کہ میرے امام اعظم نے کیا فرمایا، فقہاء کا موقف کیا ہے، فقہاء کے دلائل کیا ہے، فقہاء نے کس حدیث پاک سے دلیل دی ہے۔ عزیزان محترم یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے مختصر سا ایک خطبہ لکھا، مختصر سا ایک خطبہ لکھا۔ سوال کس کے بارے میں ہوا تھا بتائیے؟ کتے کے بارے میں۔ سوال کس کے بارے میں ہوا؟ کتے کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ عزیزان محترم اب دیکھیے جو میرے امام نے ان سارے دلائل وغیرہ نقل کرنے سے پہلے جو میرے امام نے خطبہ تعلیم کیا، اس خطبے کے اندر میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال احد کلاب باب نبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی غفر اللہ له۔ یہ میرے امام الفاظ لے کے آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم ذرا غور کیجیے گا، یہ عربی عبارت ہے۔ کیا فرمایا؟ سوال کتے کے بارے میں ہوتا ہے، میرے امام نے سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا، سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ قال احد کلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412 کے اوپر یہ پوری عبارت موجود ہے۔ میرے امام نے فرمایا کتے کے بارے میں سوال ہوا، پھر سنو احمد رضا کا تعارف یہ ہے کہ قال احد کلاب الباب النبوی، جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے والے جو کتے ہیں ان کتوں میں ایک رضا احمد رضا کا نام بھی آتا ہے، جو در مصطفیٰ پہ پہرا دینے والے کتے ہیں۔ قال احد
ساتھ نسبت آپ سے جان محترم اس انداز میں علم کو بچایا جاتا ہے. میرے امام اہل سنت نے اس انداز میں اپنے علم کو بچایا. پھر وہ وقت آیا کہ میرے امام اہل سنت مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عشق کی بات آئی, محبت کی بات آئی. سوال کیا ہوا تھا؟ کتے کے بارے میں سوال ہوا. میرے امام اہل سنت کی محبت کا انداز دیکھیے. پھر سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا. تعارف پیش کرنے کے بعد میرے امام اہل سنت کو عاشق رسول کا لقب بھی دیا جاتا ہے. عشق مصطفیٰ کے اندر ایسے حضور اعلیٰ حضرت علی راما منہمک ہیں کہ پوری روح زمین پر جو ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت علی راما کے عشق کے ڈنڈے بجتے ہیں. لیکن جس وقت حضور سیدی اعلیٰ حضرت علی راما اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے رضا کسی طیبہ کے سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی کبھی چومے. تم اور آپ کہ اتنا دماغ لے کے چلے. تم اور آپ کہ اتنا دماغ لے کے چلے. عزیزان محترم بات کیا ہے یہاں پر؟ جس وقت مجنون کے سامنے, جس وقت لیلا مجنون کی باتیں سنتے ہیں نا آپ, مجنون کے سامنے حضرت مجنون رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے کہ میرے امام اہل سنت نے حضرت مجنون رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. عزیزان محترم حضرت مجنون ان کو جب دیکھا گیا, کسی شخص نے دیکھا کہ ایک کتے کو پکڑا انہوں نے, کتے کو پکڑ کر کتے کے پاؤں چومنے لگے. جب کتے کے پاؤں چوم رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ اے مجنون کیا ہو گیا ہے تجھے, تو انسان ہو کے کتے کے پاؤں چومتا ہے. تو مجنون نے جواب دیا, اس نے کہا یار تم ان باتوں کو چھوڑو, میں ایسے اس کتے کے پاؤں نہیں چوم رہا, اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کتا جو ہے کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے. کبھی کبھی یہ میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے, اس لیے میں اس کتے کے پاؤں چوم رہا ہوں. جب میرے امام اہل سنت کی سامنے یہ بات آتی ہے تو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور آپ کہتے ہیں افسوس, تم اور آپ کہ اتنا دماغ لے کے چلے. اے احمد رضا تو عشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تو تیرے سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ طیبہ کا کتا تیرے سامنے آیا ہو, تو نے اس کے پاؤں بھی نہیں چومے. کیا فقط اتنا دماغ لے کے چلے؟ نہیں. پھر میرے امام کا قلم جوش میں آتا ہے. پھر میرے امام نے کیا فرمایا؟ جس وقت میرے امام کے سامنے طیبہ کا کتا آتا ہے, آپ مدینہ طیبہ میں موجود تھے, گلی کے سامنے کتا گزرتا ہے. میرے امام نے جب اس کتے کو دیکھا اور کتے کو دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں اے احمد رضا اب بتا تیرے عشق کا عالم کیا ہے. اے احمد رضا اب بتا تیری فقاہت کا عالم کیا ہے. اے احمد رضا اب بتا تیرا تعارف کیا ہے. تو میرے امام اب یہاں فرماتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے تو سے اتنی جان پیاری بابا, ان سگانے تو سے اتنی جان پیاری بابا. اے احمد رضا تیرے سامنے طیبہ کی گلی کا کتا آیا ہے, اب بتا کہ تیری کیفیت کیا ہے. پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اے رضا تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے, اب بتا تیرے عالم تیرے عشق کا عالم کیا ہے. کہ اے رضا ہے تحفے میں, یعنی دل ہی نہیں نکلا تحفے میں رضا. مطلب کیا؟ پارے دل
ساتھ کیا جاتا ہے. فرماتا ہے بارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اے رضا جب تیرے سامنے طیبہ کا کتا آیا تھا تو اپنا بارہ دل کا ٹکڑا جو ہے گوشت کا یہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کے کتے کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. اب وہ کتے کی مرضی تھی اس کو قبول کرتا یا نہ کرتا. ان سگانے تو سے تیری جان پیاری بابا. اے احمد رضا تیری جان کتنا پیاری ہو گئی ہے کہ طیبہ کے کتے کو اپنے جو ہے اپنے دل بھی پیش نہ کر سکا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان محترم یہ کیفیات ہے میرے امام اہل سنت کی. یہ عشق مصطفیٰ ہے میرے امام اہل سنت کا. عشق کا عالم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ یہ تو عشق کا عالم ہے, یہ محبت کا عالم ہے, یہ پیار کا عالم ہے. پھر میرے امام آج کی انکساری کا عالم بھی ہے کہ اپنے آپ کو سگے طیبہ کہہ کر اور طیبہ کے کتو کا غلام کہہ کر طیبہ کے کتو کے سامنے اپنا تعارف اس انداز میں پیش کر کے میرے امام اہل سنت اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار بھی کر رہے ہیں. عزیزان محترم میرے امام اہل سنت کے پاس جتنے بھی سوالات آتے رہے میرے امام اہل سنت اس پر قلم اٹھاتے رہے اور لکھتے رہے. ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے, ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے. کون سا فتنہ؟ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے. عزیزان محترم اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ میرے امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا اور اس وقت ایک فتنہ کھڑا ہوا. انہوں نے کہا میلاد مصطفیٰ منانا جائز نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ میلاد مصطفیٰ منانا جائز ہوتی ہے نا. لگتا ہے کہ نا اب میں تھوڑا سا اتنا زور لگا رہا ہوں تو آپ بھی تھوڑا ساتھ ساتھ میرے ساتھ بولیں گے تو آسانی رہے گی. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ زور سے بولیے نا, زور سے بولیے. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ربیع النور شریف کا. کس کا؟ ربیع النور شریف کا. اور بھی بہت سارے میرے امام اہل سنت کی فقاہت کے حوالے سے دلائل اور ساری چیزیں معاملات موجود ہیں, لیکن اب میں موضوع کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. عزیزان محترم میرے امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال آ جاتا ہے اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا جائز نہیں. بات فقط اتنی ہوئی کہ میلاد مصطفیٰ منانا جائز نہیں. میرے امام نے قلم اٹھایا, میرے امام نے قلم اٹھایا, اب لکھنا شروع کیا. ایک کتاب مکمل لکھی, پھر دوسری لکھی, پھر تیسری لکھی, چوتھی لکھی, پانچویں لکھی, چھٹی لکھی, ساتویں لکھی. عزیزان محترم میرے امام اہل سنت نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے اوپر 7 کتابیں تحریر فرما دی. کتنی کتابیں؟ 7 کتابیں تحریر فرما دی. اور پھر میرے امام سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ کسی نے آ کر ٹچ دیا ہوگا, کیونکہ ایک عاشق کو تو فقط ٹچ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک عاشق کے سامنے تو بس اس کو ذرا چھیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس عاشق کا عشق جو ہے وہ پھر بولتا ہی چلا جاتا ہے, پھر وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے. عزیزان محترم حقیقت یہ ہے کہ جب میرے امام کے سامنے یہ کہا گیا اے امام اہل سنت ذرا آپ تو بتائیں نا میلاد مصطفیٰ کی محفل کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے. میرے امام نے فرمایا دلم قربان. کیا فرمایا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا فرمایا؟ دلم قربانم اے دودھ چراغ محفل مولد. دلم قربانم اے دودھ چراغ محفل مولد. میرے امام نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو محفل میلاد کے حوالے سے, میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے, تو پھر سنو. احمد رضا کا موقف یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کا بڑا ہے. میلاد مصطفیٰ کی عظمت رفعت کا بڑا ہے. فرمایا کہ دلم قربان اے دودھ چراغ محفل مولد. میرے امام نے فرمایا جس
جو دھواں اٹھتا ہے، میرے امام نے فرمایا اس چراغ سے اٹھنے والے دھوئیں کی کیفیت یہ ہے کہ دلم قربانم، احمد رضا کا دل اس دھوئیں پہ قربان، احمد رضا کا دل اس دھوئیں پہ قربان ہے، جو دھواں اس چراغ سے اٹھ رہا ہے، جو چراغ محفل میلاد میں جل رہا ہے، جو چراغ محفل میلاد میں جل رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ میرے امام اہل سنت، جب اتنی عظمتوں کا مالک امام ہو، اتنی حفاظتوں کا مالک امام ہو، اتنی بلندیوں کا مالک امام ہو، اور جس کو عاشق مصطفیٰ ہونے کا لقب ملا ہو، اور جو اپنے نام کے ساتھ عبد مصطفیٰ لگاتا ہو، اپنے عبد مصطفیٰ کا اظہار کرتا ہو، اب کہتے ہیں غلام کو۔ عزیزان محترم، اب کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے، اب کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ذرا اور کیجیے، عبد مصطفیٰ، یہ میرے امام اہل سنت نے اپنے نام کے ساتھ لگایا۔ عبد مصطفیٰ مطلب کیا؟ کہ میرے مصطفیٰ کا سرکار کے در کا غلام ہے یہ۔ عزیزان محترم، جب ایسی کیفیات ہوں اور اس طرح کے جو ہے اونچائی کا عالم ہو، اور فقات کے اندر جس کے بارے میں ایک مدینہ طیبہ کے عالم دین نے جس وقت میرے امام اہل سنت کے فقات کے اعتبار سے آپ کی تصانیف کو جب پڑھا، اور جس وقت پڑھا ہے تو اس کے بعد وہ مدینہ طیبہ کے عالم دین بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے احمد رضا کی یہ جو ہم نے علمی نسخے پڑھے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ اگر یہ احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کو اپنے خلفاء میں شریک فرما دیتے، اپنے خلفاء میں شریک فرما دیتے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، جب اس منزل کا مقام ہو، اور یہ منزل، یہ رفعت، یہ بلندیاں جس امام کی شان و عظمت ہو، تو پھر جس وقت اس امام اہل سنت کا اخیر وقت آتا ہے، شام کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بیت المقدس میں موجود تھا، میری آنکھ لگی، جب ادھر میری آنکھ لگتی ہے ادھر دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ کے صحابہ کرام رضوان بھی موجود ہیں۔ لگ ایسا رہا تھا کہ سرکار کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ وہ شام کے بزرگ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے سرکار کی قدم بوسی کی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، لگ ایسے رہا ہے کہ آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں، تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی جی میں کسی کا انتظار فرما رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کون ایسا غلام ہے کہ جس کا آپ
मकाम, ये मर्तबा, ये रिफातें मेरे इमाम को अता फरमाई हैं। आज पूरी रूए ज़मीन पर जहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा की बात आती है, जहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नग़्मे गाने वालों की बात आती है, तो ज़रा उन पर अगर तवज्जो की जाए और फ़िक्र किया जाए तो उनको भी जो फैज़ मिल रहा होता है मेरे इमाम अहमद रज़ा को मिल रहा होता है, मेरे इमाम अहमद रज़ा को फैज़ मिल रहा होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आखिर में माह रबीउल शरीफ की आमद है, पता है ना सबको, सबको पता है ना? हाँ, माह रबीउल शरीफ की आमद है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमने क्या करना है? माह रबीउल शरीफ कल सुबह एतवार है, कल सुबह एतवार है। अज़ीज़ान मोहतरम, छुट्टी का दिन है। जिसके पास झंडे मौजूद हैं वो अपने अपने घर की छत पे लगा दे, और जिसके पास नहीं है कोशिश करे कल ही के दिन के अंदर झंडे लेकर आए और अपने अपने घर की छत पर लगाए, ताकि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही हमारे घरों की छत पर जो है मेरे मुस्तफ़ा करीम इस्लाम की आमद के हवाले से इस्तिक़बाल के सिलसिले में जो है हमारे घर पे पहले ही सब परचम जो है मकीन गुंबद खजरा के गुंबद का जो कलर है, सब कलर, उस कलर का झंडा परचम हमारे घर की छत पे लहरा रहा हो, और अपने घर की सजावट कर लीजिए, खूबसूरत बना दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, लोग कहते हैं यार ये चरागा करने से क्या मिलता है, ये झंडे लगाने से क्या मिलता है? मैंने कहा कुछ और मिले या ना मिले, इतनी बात जरूर है कि कोई गली से गुजरेगा, गुजरता हुआ बंदा जब देखेगा कि छत के ऊपर सब परचम लगा है, मिलाद मुस्तफ़ा का परचम लगा है, ताजदार खत्म नबुव्वत का परचम लगा है, लब्बैक या रसूलल्लाह का परचम लगा है, सरकार की आमद मरहबा का परचम लगा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर जब आपको जानता नहीं होगा, ना आपका वो रिश्तेदार है, ना आपका वो पड़ोसी है, ना आपका वो महल्लेदार है, वो जानता भी नहीं है, लेकिन खुदा की कसम है वो गली से गुजरते हुए जब उसकी निगाह उस परचम पर पड़ेगी, उसके दिल से एक ही आवाज निकलेगी, यार ये कोई और नहीं है, ये तेरे मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम है। इसीलिए इसके जो है दर के ऊपर जो है, इसके दरवाजों के, इसके छत के ऊपर जो है, घर की छत के ऊपर जो है मिलाद मुस्तफ़ा का परचम लहरा रहा है। पता ये चला कि ये आशिक मुस्तफ़ा का घर है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अगर कुछ और मिले या ना मिले, हमें तो सब कुछ मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिलता है मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से। इसलिए कि हम जो है जिसका खाना उसी का गाना, हम जिनका खा रहे हैं उसी के गीत गा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हकीकत यही है, जिस महबूब के सदक़े से हमें मिल रहा है, हम उसी महबूब के जो है गुण भी गा रहे हैं, उसी महबूब का मिलाद भी मना रहे हैं, उसी महबूब की खत्म नबुव्वत पे पहरे भी दे रहे हैं, उसी महबूब की नामूस पे भी पहरे दे रहे हैं, उस महबूब के लाए हुए दीन पे भी पहरे दे रहे हैं, उस महबूब के लाए हुए दीन के हर उसूल पर पहरे दे रहे हैं। यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं चंद दिन पहले असम्बली के अंदर एक बिल पास हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बिल क्या है? जिसके अंदर जो है बेहयाई, उरियानी, फहाशी को उरूज बख्शने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये बिल दीन इस्लाम के खिलाफ है, ये बिल कुरान के खिलाफ है, ये बिल दीन मुस्तफ़ा के खिलाफ है, ये बिल मेरे मुस्तफ़ा के फरामीन के खिलाफ है, ये बिल सहाबाए किराम रिज़वान की फिक्र के खिलाफ है, ये बिल मेरे आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमत की फिक्र के खिलाफ है, हमारे इस्लाम की फिक्र के खिलाफ है, दीन इस्लाम के खिलाफ है। लिहाजा इसके ऊपर आवाज़ किसने उठाई है? अज़ीज़ान मोहतरम, आवाज़ उठाई है फ़क़त उलमा ने, फ़क़त उलमा ने आवाज़ उठाई है। क्यों उठाई है? इसलिए कि ये वो उलमा है, ये वो उलमा है। और फिर आप मुबारक हो, ऐ सुनियो मुबारक हो, अपने उलमा से प्यार किया करो, अपने उलमा से मोहब्बत किया करो, अपने उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करो। हाँ, इसलिए कि तुम्हें मुबारक हो, जहाँ हर कोई लेट जाता है वहाँ उलमा अहले सुन्नत मैदान में खड़े हो
جان دینا بھی جانتے ہیں، جو جان لینا بھی جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آپ کو میں یہ مبارک دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اہل سنت کا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو یہ آپ کے علماء اہل سنت ہی ہیں، علماء اہل سنت ہی ہیں جو ہر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، جو ہر میدان کے اندر جو ہے وہ جو ہے ہماری اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہر طرف جو ہے ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اپنے ان علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اپنی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ عزیزان محترم، یہ حملے ہم پر کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑی وجہ آپ کو بتا دوں، یہ دین اسلام کے اصولوں پر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور ہو گئے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے علماء کا دامن چھوڑا، ہم دنیا داروں کے پیچھے پڑے، دنیا کے پیچھے پڑے، دنیا داروں کے پیچھے پڑے۔ اب انہوں نے کہا کہ علماء تو رہ گئے ہیں اکیلے، اب ہم جس طرح کی بھی بدماشیاں کرتے پھریں گے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب اگر ہم نے دین اسلام کے اصولوں کی حفاظت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے علماء سے تعلق قائم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولیے نا۔ ہاں، اس لیے کہ ہمارے جو علماء ہیں، امام صاحب قبلہ ہیں، ہاں آج مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے اتنا بڑے محلے میں سے چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی سروکار نہیں ہے کہ اگر 50 افراد آئیں گے تو محفل قبول ہوگی، 100 آئیں گے تو ہوگی، 5 بیٹھے ہوں گے تو نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں، یہ تو میرے معلوم کا کرم ہے، یہ تو معلوم کا کرم ہے۔ بیٹھے تو وہ اکیلا بندہ بھی بیٹھ کر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں سنا؟ آپ نے اکیلے بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ سجایا، رات کو سوتے ہیں تو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ ہاں، دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ قلت اور کثرت سے فرق نہیں پڑتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر یہاں بار باندر ناچ رہے ہوتے تو وہاں پاؤں دھرنے کی جگہ نہ ہوتی، یہاں اگر کوئی فاش کوئی کا معاملہ ہوتا اور وہاں پر جو ہے کہ لڑکیاں ناچ رہی ہوتی تو پاؤں دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ لیکن افسوس کہ آج یہاں محفل میلاد ہو رہی ہے، محفل عرس ہو رہی ہے، اور استقبال ماہ ربیع النور شریف کے سلسلہ میں قبلہ امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے مل کر محنت کر کے مشقتیں اٹھا کر سب کچھ کر کے جو ہے آج کے عظیم الشان پروگرام کو سجایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ چند افراد سامنے بیٹھے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا جب سے ہم نے اپنے علماء سے تعلق توڑا ہے، ان بدماشوں نے ہمارے اوپر حملے شروع کیے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یاد رکھنا، اپنے محلے کی مسجد کے جو امام ہیں آپ ان کا بازو بنے، ان کا دست بازو بنے، ان کی طاقت بنے، آپ امام صاحب قبلہ کی طاقت بنے۔ آپ کو تو چاہیے تو یہ تھا، امام صاحب قبلہ کو آپ آ کر خود کہتے، امام صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج یقیناً کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے امام صاحب کے اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بیچارے مجبور ہیں، کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب 4 بندے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمت بھی بڑھتی ہے، حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، قبلہ امام صاحب جو ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے بتائیے؟ امام صاحب کا دست بازو بننا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ بھی مت سمجھنا کہ مجھے امام صاحب نے بولا ہے کہ میرے بارے میں ایسا ایسا کہنا، نہیں نہیں، ہاں جو حقیقت ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آج آپ آل محلہ تمام کے تمام اور آپ سب لوگ جو ہے اپنے امام کے ساتھ جو ہے متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، محلے کا کوئی بھی گنڈا جو ہے وہ امام صاحب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اکیلے نہیں ہے، اب ان کے ساتھ ایک طاقت موجود ہے۔ عزیزان محترم، پھر وہ معاملات جو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا، انشاءاللہ آپ اپنے محلے کی مسجد کے امام مؤذن کے دستے بازو بنے۔ انشاءاللہ جو بڑے بڑے وزیر وزراء آپ کے مسائل حل نہیں کر سکے، مسجد کا امام آپ کے مسائل حل کر دے گا۔
ہاں فقط ضرورت ثمر کی ہے. آپ دست بازو بن کر تو دیکھیں, علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے تو دیکھیں, اپنے علماء کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھیں. آج ہماری قوم جو ہے بے حیائی کی طرف لگ گئی ہے. آج ہماری قوم جو ہے وہ بریانی کی طرف لگ گئی ہے. آج ہماری قوم جو ہے وہ موبائلوں کے چکر میں لگ گئی ہے. آج ہماری قوم جو ہے وہ گلی کوچوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی طرف لگ گئی ہے. لیکن آج ہماری قوم کا یہ نوجوان اگر اس کی زمین جو ہے میرے رب کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوتی, آج کا میرا نوجوان, ملت کا نوجوان اگر اس کی پیشانی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوتی, آج کا میرا نوجوان جس کی زبان پہ تلاوت قرآن ہوتی, آج میری ملت کا نوجوان جس کی زبان پہ درود پاک کے گجرے ہوتے, آج کا میری ملت کا نوجوان جس کے سینے میں ماں باپ کی محبت ہوتی, آج کا میری ملت کا نوجوان جس کے سینے میں ماں باپ کا پیار ہوتا, آج میری ملت کا نوجوان جس کے سینے میں ماں باپ کا ادب ہوتا, آج میری ملت کا نوجوان جس کے سینے میں بہن کا ادب ہوتا, آج میری ملت کا نوجوان جس کے سینے میں استادوں کا ادب ہوتا, آج میری ملت کا نوجوان جس کی آنکھوں کے سامنے قرآن کے جلوے ہوتے, آج میری ملت کا نوجوان جس کی آنکھوں کے سامنے اگر اس کی آنکھیں کھلتی تو سامنے قرآن کی زیارت کو کرتا, اس کی آنکھیں کھلتی اس کی زبان پہ درود پاک کے نغمے جاری ہوتے. لیکن افسوس کہ آج میری ملت کے نوجوان کی لبوں پر قرآن تو جاری نہ ہو سکا, آج میری ملت کے نوجوان کے آنکھوں کے سامنے قرآن تو نہ آ سکا, لیکن موبائل ضرور آ گیا. آج میری ملت کے نوجوان کے سامنے ماں باپ کا ادب تو نہ آ سکا, لیکن دوستوں کی یاریاں اس کے سامنے آ گئی. آج میری ملت کا نوجوان آج میسج چلاتا ہے, اپنے دوستوں کو میسج بھیجتا ہے اور لکھتا کیا ہے, کہتا ہے یار یہ میلاد مصطفیٰ آ رہا ہے, یار یہ شب برات آ رہی ہے, یار یہ شب معراج آ رہی ہے, یار یہ جو ہے 27ویں شب آ رہی ہے, آج یہ رات آ رہی ہے. کوئی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. اے میری ملت کے غیور مسلمانوں, اے میری ملت کے نوجوانوں, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنے دوستوں سے تو معافی مانگ رہے ہو, کبھی چل کر اپنی بوڑھی ماں سے بھی معافی مانگی ہے؟ کبھی چل کر اپنے بوڑھے باپ سے بھی معافی مانگی ہے؟ جس ماں کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت کو رکھ دیا ہے, جس والد کی عظمت کو میرے رب نے اتنا بلند کیا, فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جنت میں جائے گا تب جب دروازے سے گزرے گا. اور دروازہ کون ہے؟ دروازہ کون ہے؟ میں دروازہ تیرے والد ہیں, دروازہ تیرے والد ہیں. آج یہ کہتے ہیں مزار شریف کو پہنچ کے کسی اللہ کے ولی کے پاس پہنچ کے کہ میرے حق میں دعا کریں, میرے رزق میں برکت ہو جائے, میرے حق میں دعا کریں, مجھے یہ مل جائے, یہ مل جائے, میں بڑا پریشان ہوں. اے میری ملت کے نوجوانوں, ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں آپ کو آخر میں والدین کے حوالے سے. آج پوری روئے زمین کے آستانوں پہ چکر لگاتے رہو, آج پوری روئے زمین کے پیروں کے پاس جاتے رہو, خدا کی قسم ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں نہ کوئی پیر کچھ کر سکتا ہے, نہ کوئی ولی کچھ کر سکتا ہے, نہ کوئی صاحب مزار کچھ کر سکتا ہے, اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہیں. سب سے بڑا پیر ہے آپ کے ماں باپ, سب سے بڑے ولی آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے لیے. استادوں کے ہاتھ جا کر چومتے ہو, باہر جا کر دوستوں کے ہاتھ چومتے ہو, لٹیروں کے ہاتھ چومتے ہو جا کر, کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی چومے, کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی چومے. یقیناً کوئی اس بات کے اندر جواب نہیں ہوگا. ہاں اگر منزل چاہتے ہو, اگر مقام چاہتے ہو, اگر بلندیاں چاہتے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ اس سب مقام حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کا ادب و احترام کر لو, ماں باپ کے قدموں میں آ جاؤ, ماں باپ کی فرما برداری میں آ جاؤ. ماں باپ کے فرما برداری میں جب آپ آ جائیں گے انشاءاللہ دنیا کی بھی آپ کو کامیابیاں مل جائیں گی اور قبر کی بھی کامیابیاں مل جائیں گی, آخرت کی بھی کامیابیاں مل جائیں گی. آج کے اس پروگرام سے پیغام کو ہی ہے, مجھے 1 گھنٹے کا موضوع دیا گیا, حکم دیا گیا, پورا 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, پورا 1 گھنٹہ
کرنا ہو چکا، اس لیے میں یہاں پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ پیغام اس محفل کا یہی ہے کہ ہم نے پیارے مصطفیٰ کریم سے محبت کرنی ہے، اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کو ہم نے جگہ دینی ہے، اور عاشقان رسول کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اپنے محلے کی مسجد کے امام کے دست بازو بننا ہے، اپنے مسجد کی محلے کی جو مسجد ہے ہم نے اس کو آباد کرنا ہے۔ اور آخری پیغام میرے نوجوان بھائی کے لیے یہی ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو، چند باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ دنیا کی کامیابیاں بھی آپ کا مقدر بن جائیں گی، آخرت کی کامیابیاں بھی آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ رب ذوالجلال آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ کہیں بھی غلطی خامی کوتاہی ہو گئی ہو، رب ذوالجلال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فیض سے اور ان بزرگوں کے صدقہ و فیض سے معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حق ناصر ہو۔ وآخر دعوانا